شاہ نقشبند سیدی سرکار شیخ مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ شیخ احمد سرہندی، یہ وہ ذات ہے جس نے توحید پر وہ کام کیا ہے ہندوستان کی سرزمین پر۔ آج لوگ یہ کہتے ہیں کہ سنی توحید کے خلاف کام کر رہے ہیں، شرک کر رہے ہیں، کہ وہ یا غوث المدد کی بات کرتے ہیں، غوث پاک کو مدد کے لیے پکارتے ہیں۔ نادانوں، جس نے اکبر کے دین الہی کو خاک چٹا دیا، اس مجدد الفسانی کا عقیدہ سنو۔ وہ مجدد الفسانی جس نے توحید کے پرچم کو ہند کی سرزمین پر بلند کیا، جس نے ملحدوں کو خاک چٹایا، جس نے عظمت توحید کے لیے گوالیر کے قلعہ کے اندر جیل کی سلاخوں کے پیچھے جانا گوارا کیا، لیکن باطل کے ساتھ اتحاد کرنا گوارا نہ کیا۔ وہ مجدد الفسانی کا عقیدہ کیا ہے؟ سنو، اس میدان کے اندر سنی تنہا نہیں ہے، ہمارا وہی عقیدہ ہے جو عقیدہ مجدد الفسانی کا تھا۔ مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے بچے ایک مولوی صاحب کے پاس مدرسہ پڑھتے تھے، ایک مولوی صاحب کے پاس علم حاصل کرتے تھے۔ مولوی صاحب حضرت مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے کے لیے آتے ہیں۔ جب ملاقات کے لیے آئے تو اس وقت حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے مولوی صاحب کی طرف کوئی توجہ نہیں کی، ان کو کوئی رسپیکٹ نہیں دیا، ان کو کوئی عزت نہیں دی۔ مولوی صاحب تھوڑی دیر رک کر کے چلے گئے۔ جب چلے گئے تو اس وقت تو بچوں نے کہا، ابا جان ہمارے استاد آپ سے ملنے کے لیے آئے تھے، آپ نے کوئی توجہ نہیں کی، آپ نے ان کو کوئی عزت نہیں دی، آپ نے ان کو کوئی جو ہے وہ اہمیت نہیں دی۔ حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی فرماتے ہیں، میرے بیٹو میں اس کو کیسے عزت دیتا؟ اس کی پیشانی پر لکھا تھا کہ یہ جہنمی ہے، میں نے اس کی پیشانی پر اس کی تقدیر کو پڑھ لیا ہے، اس کی تقدیر کو میں نے پڑھا۔ ارے ایک جنتی سرہندی جو ہے وہ کسی جہنمی کو عزت اور وقار کیسے دے سکتا ہے؟ اس کی پیشانی پر جہنمی لکھا تھا، اس لیے میں نے اس کو کوئی عزت نہیں دیا۔ بچے قدم پکڑ لیتے ہیں، ابا جان اگر ہمارا استاد جہنم میں جائے گا تو آپ جیسے باپ کا فائدہ کس کو ملے گا؟ آپ کچھ کیجئے تاکہ ہمارے استاد کی تقدیر بدل جائے۔ اللہ اکبر! حضرت مجدد الفسانی فرماتے ہیں، پیشانی پہ تقدیر پڑھنا تو الفسانی کا کام ہے، تقدیر بدل نہیں سکتا۔ یہ قدرت اللہ نے ولیوں میں سرکار غوث پاک کو عطا فرمائی۔ تقدیر کی 3 قسمیں ہیں اور اس میں بھی کئی قسمیں بیان کی گئی ہے۔ بعض تقدیریں تو وہ ہے جو ہماری اپنی دعا سے بدل جاتی ہے، بعض تقدیریں وہ ہیں جو اولیاء اللہ کے اشارے سے بدلتی ہے، جو ہماری دعاؤں سے نہ بدلے، جو عام ولیوں کی دعاؤں سے نہ بدلے، اس تقدیر کو غوث پاک بدل دیا کرتے ہیں۔ مجدد الفسانی کہتے ہیں کہ میں آج کی رات سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں عرضی پیش کروں گا، اگر وہ توجہ کر دیں تو تمہارے استاد کا بیڑا پار ہو سکتا ہے۔ کب کہا؟ غوث پاک کے پردہ فرمانے کے 450 سال کے بعد کہا۔ غوث پاک نے پردہ فرمایا 561 ہجری میں، اور مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کا زمانہ جو ہے وہ 11ویں صدی ہے۔ آپ غور فرمائیں، وہ اپنی صدی میں کہہ رہے ہیں اور کہ میں غوث پاک کی بارگاہ میں عرضی پیش کروں گا، عرضی پیش کروں گا۔ وہ سرہند میں ہے، غوث پاک کا مزار بغداد میں ہے، تو کہاں سے عرضی پیش کریں گے؟ تو پتا چلا ہند میں رہ کر غوث پاک کو مدد کے لیے پکارنا یہ کسی مولوی کا طریقہ یا بدعت نہیں ہے، یہ مجدد الفسانی جیسے ولی کی سنت ہے۔ کہتے صبح ہو گئی، پتہ نہیں کیا ہوا، صبح کو پھر مولوی صاحب آئے۔ حضرت مجدد الفسانی نے اس مولوی صاحب کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ بیٹوں نے عرض کیا، ابا جان کل تو کوئی عزت نہیں دی، کل کوئی آپ نے اس کو اہمیت نہیں دی،
آج استاد جیسے ہی آیا آپ نے اس کو سینے سے لگا لیا. حضرت مجدد الفسانی فرماتے ہیں بیٹو کیا کروں, کل اس کی پیشانی پر جہنمی لکھا ہوا تھا, آج جب صبح کو اس کی پیشانی دیکھا تو اس کی پیشانی پر جنتی لکھا ہوا تھا. بیٹوں نے کہا ابا ایک رات میں جہنمی جنتی کیسے بن گیا؟ تو حضرت مجدد صاحب فرماتے ہیں رات کو بغداد کے تاجدار کی بارگاہ میں نے عرضی کی تھی کہ میرے بیٹوں کے استاد کی تقدیر بدل دے, پوری رات کے اندر میرے گوشت نے جہنمی کو جنتی بنا دیا. اسی لیے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں میری تقدیر بری ہو تو بھلی کر دے کے ہے, میری تقدیر بری ہو تو بھلی کر دے کے ہے, محو اس بات کے دفتر پہ کروڑا تیرا. یا غوث اعظم اگر ہماری تقدیر بری ہے تو اس کو بھلی کر دیجیے, کیونکہ اللہ نے آپ کو تقدیر کے دفتر پر اختیار عطا فرمایا ہے.